بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول. ایک ایسی بیماری، ایک ایسی وبا ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہے جس سے بیشتر افراد متاثر ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، اور وہ ہے منشیات. آج کل کی نوجوان نسل تناؤ یا غصے کو ختم کرنے کے لیے اکثر منشیات کا سہارا لیتے پائے جاتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخر ایسے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس وبا میں کیسے الجھ گئی ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے معروف عالم دین ہارون نظامی صاحب سے. اور ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے، آپ اس پروگرام میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. مولانا ہارون نظامی صاحب لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور مولانا صاحب دارالعلوم فرنگی محل سے بھی منسلک ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. منشیات کا موضوع چننے کی وجہ یوں تھی کیونکہ آپ نے پچھلے ایک دو پروگرام میں ایک عمل بتایا تھا منشیات سے چھٹکارا پانے کے لیے، تو اسی لیے میں نے یہ موضوع چنا. آج ایک تو آپ کے پیچھے اس عمل کی یوں کہیں کہ فرمائش بھی ایک دو بار آئی، اور اس کے علاوہ آپ وہ عمل اگر دہرا دیں گے تو جو بھی ہم لوگ ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اس وبا میں، اس پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کو اس سے فائدہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشیات ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اور منشیات جو ہے یہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی معرفت سے بھی دور کر دیتی ہے. لہذا یہ ساری چیزوں سے بچنے کے لیے حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر منشیات کے اندر رہے گا، یعنی فسق و فجور اور جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام کردہ کر دی ہیں، یعنی جیسے شراب کو اللہ نے حرام کیا ہے، اب اگر دنیا کے اندر کوئی اس کو استعمال کرے گا تو جو جنت کی شراب، شرابن طہورا، پاک شراب ہے، وہ اس سے محروم رہے گا. تو کتنی بڑی محرومی ہے. لہذا ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. میں ایک مختصر سا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں. ہمارے ایک جاننے والوں میں تھے کرنل امین الدین. کرنل امین الدین صاحب جو تھے وہ کرنل تھے فوج کے، اور روزانہ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جو ہے تقریباً 40 جو ہے سگریٹ پیتے تھے. 40 سگریٹ پیتے تھے وہ. خیر ان کے ریٹائر ہوئے، اور وہ جو ہے ریٹائر ہونے کے بعد وہ جو ہے امریکہ گئے، اور انہوں نے وہاں پہ مرکز بنایا، بڑا دین کا کام کیا، داڑھی رکھ لی اور پگڑی آ گئی، ساری چیزیں آ گئی. لیکن وہ جو ان کی منشیات تھی، جو ان کی ایک عادت تھی، ایک لت تھی، وہ نہیں چھوٹ پائی. ایک دن وہ سوئے تو انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کرنل تم نے بہت بڑا دین کا کام کیا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے لبوں کو، تمہارے ہونٹوں کو چوم لوں، لیکن کرنل بات یہ ہے، امین الدین بات یہ ہے کہ تم سگریٹ پیتے ہو. لہذا کرنل کی آنکھ کھل گئی، اور انہوں نے کہا کہ آج ایک مکروہات چیز کی وجہ سے، منشیات چیز کی وجہ سے میں کتنی بڑی دولت سے محروم رہ گیا کہ اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لبوں کو چومنے جا رہے تھے، اور سگریٹ کی وجہ سے، نوشی کی وجہ سے میں اتنی بڑی دولت سے محروم رہ گیا. کرنل بھائی بات یہ دیکھنے میں تو مکروہ چیز ہوتی ہے اور چھوٹی چیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اس چیز کی وجہ سے بہت بڑی دولت سے محروم رہ جاتا ہے. لہذا اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے اور کوئی بھائی اس چیز کے اندر مبتلا ہے، تو اس سے پہلے میں نے بتایا تھا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اس آیت کو 7 مرتبہ مولی پہ دم کر لیا جائے اور اس کو سلاد میں یا مولی ایسے ہی کھلایا جائے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے جو ہے منشیات کی لت ختم ہو جائے گی.
جی بہت شکریہ. مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ سننے کے بعد بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوں گی اور کھل جائیں گی. بہت شکریہ مولانا صاحب. پروگرام میں کالر کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہم بریلی وسارزن سے بول رہے ہیں، محمد صاحب. شاہد صاحب فرمائیں. حضرت ایسا ہے جب بھی ہم نیت کرتے ہیں قرضہ دینے کی، جب بھی ہمارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی ہم سے. جب بھی آپ نیت کرتے ہیں قرضہ لینے کی؟ ہاں جب بھی نیت کرتا ہوں جب بھی میرا کام ٹوٹ جاتا ہے. اچھا. ہاں تو آپ ایسی دعا بتائیں انشاءاللہ. اور میں سب کو سب اپنے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو حج کروانے کی کوشش کرتا ہوں، تو وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے میرا. بالکل ضرور بتائیں گے آپ کو. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تیسرے سپارے کے جہاں پہ تیسرا سپارہ نصف ہوتا ہے وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس کو صبح شام 40 مرتبہ پڑھا جائے، انشاءاللہ جو تکلیف یہ بتا رہے ہیں وہ دور ہو جائے گی. اور ان کی خواہش یہ بھی ہے کہ آپ خود اور اپنے افراد خانہ کو حج پر لے جائیں. اس کے لیے کیا دعا کی جائے؟ اس کے لیے بہتر ہے جو تلبیہ ہے، تلبیہ، اس تلبیہ کو یاد کر لیں. اور تلبیہ کے جو ہے یاد، جب صبح یہ سو کر اٹھیں، جب صبح سو کر اٹھیں اس وقت 7 مرتبہ تلبیہ پڑھ لیا کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ 7 مرتبہ سونے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ راستہ اللہ کھول دیں گے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں شاہنواز بول رہا ہوں. شاہنواز صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. جی بند ہے. فرمائیے. میں بتایا تھا 3-4 ہفتے پہلے میں نے پوچھا تھا وہ صحت کے بارے میں. بہن کے بارے میں کیا پوچھا تھا؟ صحت کے بارے میں مجھے. صحت کے بارے میں؟ جی ہاں، پانی پہ دم کرنے کے بارے میں، اور ناک میں تکلیف. ناک میں تکلیف ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. جی ناک میں اگر تکلیف ہے تو حدیث میں دعا آتی ہے، اللہم اریحنی راحیت الجنہ، اللہم اریحنی راحیت الجنہ. اس دعا کو پڑھ کے جو ہے اور انگلی پہ دم کر کے اور ناک میں لگائیں، انشاءاللہ ناک کی تکلیف دور ہو جائے گی. جی ہمیں امید ہے آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہلو. ہیلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں دلی سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. مجھے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نام تو بتایا نہیں آپ نے. اریبہ. اریبہ. اریبہ رضوان. اریبہ رضوان. یہ بتائیے پہلے آپ کو جو ایگزام کے لیے دعا بتائی گئی تھی وہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا؟ ہاں. بہت اچھی بات ہے. اور محنت؟ اور وہ بھی. اچھی بات ہے. اور مجھے بھیا کے نام کا بھی مطلب جاننا ہے. بتائیے نام بتائیے. ویسے اریبہ ہم نام بتاتے نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ ہمارے بہت ہی خاص کالر ہیں تو بتائیے نام اپنے بھیا کا. عاصم. عاصم. عاصم رضوان. عاصم رضوان. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. جی مولانا صاحب. جی اریبہ کے معنی آتے ہیں بلا شک والا، کوئی اس میں شک نہیں. اور عاصم کے معنی آتے ہیں یعنی بہت زیادہ بلند والا اور اونچے والا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اریبہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جناب ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. حضرات ایسے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. آپ سے گزارش ہے ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے.
ایک چھوٹی بچی نے فون کیا, اس تک نے ٹی وی کی آواز بند کر دی. ہمیں افسوس ہے ان سے بات نہیں کر پائیں گے. وعلیکم السلام, کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ریا بول رہی ہوں. جی فرمائیں. کرنے کے لیے, گھر بیچنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ گھر بیچنے کے لیے. گھر بیچنا چاہتی ہیں آپ, ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے, شکریہ. جی مولانا صاحب, کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی ان کو گھر بیچنا ہے ان کو کہ خریدنا ہے؟ بیچنا ہے. جی اس کے لیے ایک دعا آتی ہے, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہر نماز کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھے, انشاءاللہ ان کا گھر تبدیل ہو جائے گا. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں دہلی سے بات کر رہی ہوں, ترنم. جی فرمائیں. یہ مولانا صاحب سے بات کرنا ہے, یہ نقلوں والے مولانا صاحب سے, کہ جو وہ بتائے تھے کہ 21 روٹی کا جو ملیدہ بنا کے بالکل بالکل آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے. کروا دیجیے, کیونکہ میرا بیٹا نشہ مکتی میں ہے نا, میں نے اس کے لیے کروں گی. بالکل. اس وقت طبیعت کیسی ہے اس کی؟ ہاں ٹھیک ہے, کل پیپر دینے گئے تھے, مطلب فرق ہے اس کو. بہت شکریہ مولانا صاحب. ایک چونکہ عمل آپ نے پہلے بتایا تھا, ایک روٹی والا بھی بتایا تھا ملیدہ بنانے کا اور اس کو پانی میں بہانے کا, وہ ذرا دوہرائیں پلیز. جی یہ ایک طریقے کا صدقہ ہے کہ 11 روٹی لے لی جائیں اور جو ہے 1 کلو گڑ, 11 روٹی 1 کلو گڑ اور اس کا جو ہے چاشنی بنا کے اس میں روٹی توڑ کے ملیدہ بنا دیا جائے. اور بہتر یہ ہے کہ اس کی 11 پڑیاں بنا لی جائیں, 11 پڑیاں بنا لی جائیں, اور اگر ہو سکے تو کسی جو ہے غریب کو 11 غریب کو تقسیم کر دیا جائے. اگر ایسی کوئی راستے سبیل نہیں ہے تو گومتی یا بڑے تالاب کے اندر جس کے اوپر تکلیف ہے, جو مریض ہے, 7 مرتبہ اس کے اوپر اتار کر بڑے تالاب یا گومتی میں پھینک دیا جائے, تو اللہ کی جو وہ مخلوق ہے, جو سمندر کی مچھلیاں ہیں, بلوں کی چوٹیاں ہیں, اور جب یہ جو ہے معصوم جو بالکل جو ہے بے گناہ جانور ہیں, یہ جب اللہ کے حق میں دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت دور ہو جاتی ہے. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے ناظمہ بول رہی ہوں. فرمائیں ناظمہ. مجھے مولانا صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں جو دعا کرتی ہوں نا, تو دعا قبول ہونے کے لیے کچھ وظیفہ چاہیے تھا. اچھا ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. بہن کا سوال کیا ہے؟ دعا جو کرتی ہیں, اب ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ, اور ایک دل میں یقین ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی وظیفہ پڑھ کے دعا کریں گے تو وہ ضرور قبول ہوگی اور جلد قبول ہوگی. تو کوئی ایسا وظیفہ جس سے دل میں اطمینان ہو کہ دعا جلد سے جلد قبول ہو جائے گی؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ یقین کا ہے. جیسا ان کا یقین ہوگا, جس اعتبار سے یقین ہوگا, اس اعتبار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو سب سے اول بات یہی کہ ان کو جو ہے اللہ پر پورا بھروسہ یقین ہونا چاہیے, اور اس ارادے اور اس یقین سے دعا مانگے کہ انشاءاللہ میری دعا ضرور قبول ہوتی ہے. حدیث کے اندر ہے کہ بندے کی دعا اس وقت قبول نہیں ہوتی جب وہ یہ کہنے لگے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی, یا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. نہیں, پورے یقین, بھروسے, اعتقاد کے ساتھ مانگے, انشاءاللہ ان کی دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے. ہمیں امید ہے ناظمہ آپ کو جواب آپ کا مل گیا ہوگا. ویسے میں یہ بتا دوں, چونکہ میں نے بھی اسی پروگرام میں یہ چیز سیکھی ہے اور جانی ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے بشرطے کہ آپ یقین سے دعا مانگیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہناز بیگم کا تو بنگلور سے. فرمائیں. یہ ہمارے ایجمان ایلی کا پیپر کرتی ہیں, ہر پیپر میں لاسٹ چیز ہوتا ہے نا حضرت, مولانا سے آپ پہلے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. مجھے آدھی آواز تو آپ کی آ رہی ہے, آدھی ٹی وی کی آ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ہلو السلام. السلام. وہ ہمارے ایجمان خالی خرزہ کرتے رہتے ہیں, سلیم خان کر کے. جی
वो कर्जा ही अदा नहीं हो रहा है, व्यापार में कभी व्यापार मिलता है कभी नहीं, इसकी वजह से। ठीक है, वो उसके वास्ते मौलाना से पूछ रही हूँ क्या दुआ पढ़ना चाहिए जरूर करके। बताएंगे आपको। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, इनको चाहिए कि जब भी ये खाना खाएं, खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धुल लें। दोनों हाथ गट्टों तक धुलने के बाद उसको किसी तावल में पोंछना नहीं है और ना ही उनको झड़कना है, बल्कि उनको इस तरीके से निचोड़ना है और दिल में ये नियत करें कि अल्लाह जैसे पानी निचोड़ रहा है, मेरा सारा कर्जा इसी तरीके से आप निचोड़ दीजिए, एक चीज़। और दूसरे इनको चाहिए कि ये फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया करें या बातिनू 101 बार पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह इनका कर्जा अल्लाह उतरवा देगा। जी, 180041925154 और 9989974324 ये फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके आप मौलाना साहब से उनका हल हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक गुजारिश, जब हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मुश्ताक अहमद बोल रहे पुणे से। फरमाएं जनाब। ये कब्रिस्तान में दुआ हजरा अगर पढ़ी जाए तो क्या अज़ाब उठा लिया जाता है? कौन सी दुआ? दरूद हजरा। दुरूद हाजरा, हाँ ठीक है। कब्रिस्तान अगर ये पढ़ी जाए तो क्या अज़ाब उठा लिया जाता है? मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जैसे ऐसी दुरूद शरीफ का कोई मोतबर जो है सनद और दलील नहीं है जैसा कि बताया भाई ने, बल्कि बेहतर यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्रिस्तान जाया करो और मुर्दों को पढ़ के बख्शा करो। तो लिहाजा बख्शने में सबसे बेहतर यह है कि हम कुरान शरीफ पढ़ के बख्शें। सूरह फातिहा है, चारों कुल है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। दुरूद शरीफ जो दुरूद इब्राहिमी है, नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, उसको आप पढ़ें। जो भाई ने दुरूद शरीफ बताया है, इस दुरूद शरीफ की कोई दलील और कोई सनद नहीं है और ऐसा भी नहीं कि इस दुरूद शरीफ ये पढ़ दिया जाए तो कब्र का अज़ाब उठ जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि कुरान और जो चारों कुल है, सूरह फातिहा है, दुरूद इब्राहिम, ये पढ़ के बख्शना चाहिए। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं कश्मीर से परवेज अहमद खान मेरा नाम है। परवेज साहब फरमाएं। जी मुझे मौलाना साहब से वजूहात के कुछ पूछना है। मुझे पिछले 1 साल से बीपी की परेशानी यानी कि ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो इसलिए कुछ वजूहात के पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बताएंगे परवेज साहब। जी मौलाना साहब। जी, कुरान मजीद के अंदर एक दुआ आती है शुगर के लिए और बीपी के लिए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्दीक़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्दीक़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। 15वें पारे में ये आयत लिखी है, इसको सुबह शाम 11 मरतबा पानी पे दम करके पिया जाए, इंशाल्लाह तकलीफ दूर होगी। ज़रूर। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर लाइन पे मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं फ़ोन नंबर दोहरा दूँ, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिर्फ़ और सिर्फ दुआओं के ज़रिए, क्योंकि दुआ ही वो अजीम दरवाज़ा है जहाँ से लोगों की और तमाम मखलूक़ात की मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई होती है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि हम आपकी रहनुमाई करें दुआओं के सिलसिले में। आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, फरमाएं। कौन साहब है, कहाँ से? मैं गौसिया बात कर रही हूँ। जी गौसिया, फरमाएं। हाँ, सबसे पहले तो आपको और आपकी सारी टीम को, मौलाना सबको अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज की चिट्ठी की मुबारकबाद। आपको भी गौसिया, बहुत शुक्रिया। और मेरे 2 सवाल हैं जी। एक, दुश्मन लोगों की मुंह कैसे बंद किया जाता है, दुश्मनों का? ठीक है। और दूसरा ना, ये मेरे पड़ोस वाले का है, थोड़ा कॉल मत कट करना।
وہ جو ایکچولی میرے پڑوس میں ہے نا وہ ان کی شادی شدہ ہیں لیکن وہ ان کا افیئر کچھ غیر مسلم عورت کے ساتھ بھی تھا تو اب وہ انتقال کر گئے. ابھی ایسا ہے کہ ان کے فاتحہ خوانی پہ ان کی عورت بھی تیار نہیں ہے اور وہ لیڈی کرنا چاہتی ہے لیکن ان کا قبول ہوتا ہے کہ نہیں وہ اگر وہ لیڈی جو دوسری والی ہے غیر مسلم اگر اس کی ذریعے سے اگر فاتحہ وغیرہ سب کچھ کیا جائے تو. یہ مسئلہ میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ آپ کے پڑوس میں ہے کوئی محترمہ ہے ان کا کیا ہے؟ جی بتا رہی ہوں پھر سے ایک بار. ہمارے ایک پڑوسی ہیں جن کا جو شادی شدہ ہے اس کے باوجود بھی وہ کسی غیر عورت کے ساتھ رہ رہے تھے غیر مسلم کے ساتھ. جی ابھی وہ انتقال کر گئے لیکن ابھی ان کے فاتحہ چہلم کچھ کرنے کے لیے ان کی بڑی عورت نہیں مان رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ جو جن کے ساتھ پہلے سے تھے وہیں پہ رہ جائے سبور. لیکن دوسری والی تیار ہے لیکن وہ غیر مسلم ہے. تو ابھی کیا وہ کرنے سے اس کا ثواب پہنچے گا ان کو یا نہیں یہ پوچھنا تھا مجھے. فاتحہ وغیرہ کچھ بھی اس کے ان کے نام سے ایسا ثواب کرے گے تو کیا وہ ان کو کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی اس مسئلے کو تھوڑا گوہر بھائی دوبارہ بتا دیجئے آپ. مسئلہ بڑا پیچیدہ سا ہے اور حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ لوگ چاہیں تو اس کو آپس میں وہیں بیٹھ کے لوکل مفتی صاحب سے ہی بات کر سکتے امام صاحب سے بات کر کے اس کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ان کے پڑوسی ہیں جو شادی شدہ تھے ان کا کسی غیر عورت سے بھی واسطہ تھا اب ان کا انتقال ہو گیا. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کام کریں. جو ان کی بیوی ہیں جو نکاح میں تھیں وہ نہیں کروا رہی ہیں اور جو ان کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا مطلب واسطہ تھا غیر مسلم ہیں وہ چاہتی ہیں. تو کیا اس غیر مسلم عورت کی طرف سے کروایا ہوا فاتحہ وغیرہ جو بھی چیزیں ہوں گی ایصال ثواب کے لیے وہ کیا قبول ہوں گی؟ ہاں اگر جن کا انتقال ہوا ہے جن صاحب کا اور انہوں نے اپنا دھرم یعنی مذہب نہیں بدلا تھا اور مسلمان حالت میں تھے لیکن وہ غلطی تھی وہ گناہ اس کے اندر وہ ملوث تھے. اگر کوئی ان کی طرف سے مسلم یا غیر مسلم کوئی بھی ایصال ثواب کرتا ہے کسی اعتبار سے کرتا ہے انشاءاللہ ان کی روح کو اس کا ثواب ملے گا. جی اور دشمن کی زبان بندی کا کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور دشمن کا تصور کر کے اس کے چہرے پہ پھونک مار دیا جائے انشاءاللہ وہ جو ہے زیر ہو جائے گا نیوٹرل ہو جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے کہاں سے؟ وہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا. میں سلوسی سے بول رہی ہوں. جی نسرین فرمائیں. میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک میری جٹھانی کا لڑکا ہے وہ سعودی میں ہے. جی اس کے تنخواہ کے پیسے نہیں مل رہے ہیں سر. اس کو کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بتا دیں. تنخواہ ہی نہیں مل رہی ہے سعودی عرب جی اور ایک 3 میرے بیٹے ہیں. میرے بیٹوں کا نام مانے پوچھنے ان کے نام کے. نہیں مانی آپ آج رہنے دیجئے. مانی میں آپ کو بتا دوں. ارے سر بتا دیجیے. آج ایک کا نام محمد حسین ہے ایک کا نام محمد حسن ہے اور ایک کا محمد جیشان ہے. محمد ایشان ہے کہ ذیشان ہے؟ جیشان محمد جیشان. بہت عام سا نام ہے بہت آسان بھی ہے. خیر میں مولانا صاحب کو ضرور آپ کا مسئلہ بتا دوں گا. جی مولانا صاحب کیا؟ اور محمد ایک میری بیٹی کا نام عرفی نام ہے اس کا مانے پوچھ. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ جی جو سیرلی ان کو نہیں مل رہی تنخواہ نہیں مل رہی اس کے لیے بعد نماز عشاء 101 بار پڑھیں یا بعیدو 101 بار پڑھ کے دعا کریں جو سیرلی اور تنخواہ روکی انشاءاللہ ملے گی. اور محمد حسن و محمد حسین کے نام تو بڑے اچھے ہیں بہت اچھا نام ہے. ان کے معنی آئیں گے خوبصورت. ان کے معنی آئیں گے بہت ہی زیادہ خوبصورت بہت زیادہ احسان کرنے والا. جیشان کے معنی آئیں گے برکت والا شان والا. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب ہے کہاں سے؟ وعلیکم السلام. میں وارنگل سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. جی میرے کو سورہ نماز پناہ کے بارے میں معلوم کرنا تھا. اس میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی کتنی رکعت؟ کون سی نماز؟ سورہ نماز پناہ. نماز پناہ جی کہ وہ اس کا طریقہ کیا ہے کون سی صورت پڑھی جائے؟ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟
یہ نماز پناہ تو بھائی میں نے پہلی مرتبہ سنا، نہ میں نے کہیں کتاب میں پڑھا ہے اور نہ ہی میں نے کسی کی جو ہے زبان سے سنا نماز پناہ۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عورتوں کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں۔ ایک انتقال میں گیا اور وہاں پہ عورتیں آپس میں باتیں کر رہی کہ نماز حولہ پڑھو، نماز حولہ پڑھو، نماز حولہ پڑھو، تو میں نے کہا اللہ میں نماز حولہ کب نازل ہو گئی؟ حضور نے تو کوئی بتایا نہیں نماز حولہ، نماز پناہ۔ تو لہذا یہ سب ایک عورتوں کی بنائی ہوئی نمازیں ہیں کہ وہ نماز حولہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ قبر کا جو حول ہے وہ دور ہو جائے گا، نماز پناہ پڑھنے سے وہ جو ہے وہ پناہ مل جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں۔ 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل نیت کر لیں کہ میں کس مقصد کے لیے پڑھ لیں، اس کے بعد اس کے بارے میں دعا کر لیں اور انشاءاللہ ان کی جو ہے دعا قبول ہوگی، اللہ راستے کھول دیا گا۔ یہ کوئی نماز نہیں، نماز حولہ، نماز پناہ، یہ کوئی ایسی نماز نہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں کس سے غوثیہ بات کر رہی ہوں۔ جی غوثیہ فرمائیں۔ وہ جو ابھی وظیفہ بتایا تھا دشمن کے منہ بند کرنے کے لیے، جی وہ بہت لمبی ہو گئی، مجھے یاد نہیں ہوتا کیونکہ میں دیکھ نہیں سکتی اور نہیں ٹائپ نہیں کر سکتی نا، تھوڑا شارٹ میں بتانے کے ٹھیک ہے، آپ لائن پہ رہیے، آپ لائن پہ رہیے۔ مولانا صاحب دشمن کی زبان بندی کا عمل، چھوٹا سا کوئی وظیفہ ایسا؟ سورہ قریش پڑھ لیں۔ سورہ قریش تو انہیں یاد ہوگی، لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اس دعا کو یہ سورت جو ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے اور دشمن کے تصور کر کے دم کر دیں، یہ تو بہت ہی آسان سورت ہے، سب کو یاد رہتی ہے، سورہ قریش۔ جی غوثیہ، ہمیں امید ہے اس بار آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا اور یہ آسان سا عمل بھی بتایا مولانا صاحب نے آپ کے لیے، آپ کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ میں تو یہ بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی کال لگ جائے تو تبھی آپ وہ دعائیں پڑھیں گے، آپ کا مسئلہ ملتا جلتا ہے، آپ بھی یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ میں دویلا بولتی ہوں، جی فرمائیں۔ مہاراشٹر سے۔ فرمائیں۔ میرے پیروں میں اتنا درد ہے، میں سوجن کی ہے پیروں میں۔ اچھا، طبیعت اچھی نہیں ہے میری، جی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ جی دوسرا ایک سوال ہے، برابر بولتے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے شوہر رات کو 3 بجے اٹھ کے نماز پڑھ کے سب کے لیے دعا کرتے تھے۔ کیا ایک چھپڑی کے 500 بچے قرآن حافظ ہے اللہ کے حکم سے؟ جی میرا پوتا بھی قرآن سے دبئی میں ہے، جی میرے بیٹا بھی قرآن حافظ ہے، میرے تو مسئلہ میرے بیٹے کے بچے ہیں۔ اللہ ضرور دعا سنتا ہے۔ جی بالکل، میرے کو کچھ بچے کی کوئی کی شادی ایک بچے کو نہیں دیکھا، میرے کو بھی اللہ تیری عمر دراز کرے۔ میں اس بار بچے کی شادی دیکھی، وہ بیچارہ نہیں دیکھا، جی اور تو ایسا ایک لڑکے کی بھی بچے کی نہیں دیکھا۔ میں بولا اللہ تو کو 100 سال کی کرے۔ جب بھی میں 83 ایئرس ہے میرا، لیکن میں تکلیف میں پاؤں کی تکلیف بہت ہے میرے۔ بالکل بالکل محترمہ، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی بہن کا پہلا سوال تو سمجھ میں آ گیا، پیر میں درد ہے، لیکن یہ دوسرا انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال بھی مطلب سوال نہیں تھا ان کا، یہ تھا کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں یہ بہت کرتی ہیں، ان کے شوہر بھی ماشاءاللہ عبادت گزار تھے، تہجد پڑھتے تھے، گھر میں سب لوگ ہیں، تو یہ بھی دعاؤں کے ذریعے ہی اپنی پریشانیوں کا حل چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے، امید بھی ہے، یقین بھی ہے کہ دعاؤں کے ذریعے ہی ان کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ جی پیر میں تکلیف کے لیے ان کو چاہیے، قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس کو تیل کے اوپر دم کر کے اور پیروں میں مالش کریں، انشاءاللہ پیر کی جیسی بھی تکلیف ہوگی دور ہو جائے گی۔ اور دوسرا جو ان کا سوال تھا وہ ظاہر سی بات ہے کہ
میں اس سے پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا، گوہر بھائی یا نہیں بتایا ہے، تو اس چیز کو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے آج بتا رہا ہوں کہ انسان کی تقدیر کو اور انسان کے مقدر کو کوئی شے، کوئی چیز نہیں بدل سکتی الا دعا۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان لگ جاتا ہے اور دعا کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو جو چیز مقدر و تقدیر میں نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں اللہ عطا کر دیتا ہے۔ مقدر و تقدیر کو کوئی شے نہیں بدل سکتی الا دعا، دعا کے سوا۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب؟ میں کرناٹک کولا ڈسٹرکٹ سے بات کر رہا ہوں صاحب۔ فرمائیں جناب۔ ہماری بچی کے لیے نوکری کے لیے تلاش کر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی ہے۔ اچھا۔ اور ایک بیٹی کے لیے رشتے آ رہے ہیں۔ رشتے آتے ہیں، پھر فوٹو لے لے جاتے ہیں، لے لے جانے کے بعد رشتے کٹ ہو جاتے ہیں۔ جی ضرور جا دیں گے۔ اور گھر میں پریشانی ہے۔ جی مولانا صاحب۔ ہاں صاحب۔ جی نوکری کے لیے ان کو چاہیے ایک دعا آتی ہے، اس کو 40 بار صبح اور 40 بار شام کو پڑھنا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ 40 بار صبح پڑھیں اور 40 بار شام کو پڑھیں، انشاءاللہ ان کی جو ہے حق و حلال روزی لگے گی۔ اور گھر کا مسئلہ انہوں نے ہے تو بتایا، تو جب بھی یہ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں سلام کریں، جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں سلام کیا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ جو ہے یہ کھانا ایک ساتھ بیٹھ کے کھایا کریں، سارے لوگ ایک ساتھ کھانا بیٹھ کے کھائیں۔ گھر میں داخل ہوں سلام کریں اور کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ جو دعا تھی وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ گھر کی تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اور رشتے کے لیے رشتے کے لیے ان کو چاہیے کہ ایک دعا آتی ہے سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کو 40 مرتبہ یہ پڑھ کے بعد نماز عشاء دعا کریں تو انشاءاللہ مناسب رشتہ ملے گا۔ ضرور۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کل فون کیا تھا مولانا صاحب سے، امن لڑکے کا نام ہے اور منت لڑکی کا ہے، ان کے معائنے جاننا تھے مولانا صاحب۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ نہیں، اور سب آپ نے دعا بتا رکھی ہے مولانا صاحب نے، وہ جو بھی پڑھنے کا وہ پڑھ رہی ہوں میں۔ بہت اچھی بات ہے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ امن کے معنی سکون کے آئیں گے اور عافیت کے آئیں گے، اچھا نام ہے، کوئی دقت نہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جناب، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے۔ ہلو جی فرمائیے۔ جی ہم زبیر بول رہے ہیں۔ فرمائیے زبیر صاحب۔ جی ہمیں بات کرنی تھی۔ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے۔ آج ہماری رہنمائی کے لیے لکھنؤ سے موجود ہے مولانا ہارون نظامی صاحب، جو معروف عالم دین ہیں، دارالعلوم فرنگی محل سے منسلک ہیں۔ آپ اپنا مسئلہ بتائیے زبیر صاحب۔ ہلو السلام علیکم۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو السلام علیکم، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی چہرے پہ نور آنے کے لیے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور پیسے آنے کے ہیں ہمارے، وہ پیسے بھی نہیں آ رہے، کون سی دعا پڑھنا ہے؟ رکے ہوئے آپ کے، ٹھیک جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ جی سب سے اول کوشش یہ کریں چہرے پہ نور کے لیے باوضو رہیں، جتنے زیادہ یہ وضو بنائیں گی اور وضو سے تمام گناہ بھی دھلتے ہیں اور تمام جو ہے جو گناہوں کی نحوست ہوتی ہے وہ بھی دھلتی ہے، تو باوضو رہیں۔ دوسری ایک دعا آتی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اس دعا کو پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے بھی چہرہ دھل سکتی ہیں، انشاءاللہ ان کا چہرہ نورانی ہو جائے گا۔ اور دوسرا مسئلہ جو بتایا کہ پیسے نہیں آتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ بعد نماز مغرب کے جو ہے 1 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں، انشاءاللہ یہ بھی راستہ اللہ کھولے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام جی، آنکھوں کی روشنی کی بڑھانے کے لیے کوئی دعا چاہیے؟ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے
हाँ, बच्चियों के लिए कमजोर है। जरूर बताएंगे आपको। जी मौलाना साहब। जी, उसके लिए आपके न्यूज़ से और आपके चैनल से मैंने इससे पहले बताया था, इनको सौंफ ले ले, सौंफ, और सौंफ के ऊपर जो है यही दुआ पढ़ें, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। 40 मरतबा इस दुआ को सौंफ के ऊपर दम करें और सुबह नहार मुंह एक एक चम्मच खिला दें, इंशाल्लाह आँख की तमाम तकलीफ दूर हो जाएगी। ये दुआ जो पढ़नी है ये रोज़ाना पढ़नी है या एक बार पढ़ के हो जाएगा, एक बार दम करके? सिर्फ एक मरतबा पढ़ के दम कर देना है बस, उसके बाद जो है एक ही बार उसमें 40 मरतबा पढ़ के दम करना है सौंफ पे, फिर वही उसी को इस्तेमाल करते रहें। जी मौलाना साहब। नाज़रीन, आप लोगों से जी गुजारिश ये है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन किया कीजिए। ये प्रोग्राम आप ही के लिए है, आप ही की रहनुमाई के लिए, आप ही की खिदमत के लिए हम यहाँ पे हाजिर होते हैं। अपना और दूसरे कॉलर्स का वक्त बचाइए। 180041925154 और 9989974324 ये फ़ोन नंबर्स हैं, इनके ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकील अहमद 17 नंबर वारी थाना हावड़ा से बोल रहा हूँ। फरमाइए फरमाइए, अपना मसला बताइए वकील साहब। मेरी वालदा 2 महीने से मैंने गायब अभी तक मिली नहीं है। अब उसके बाद मेरे घर वाली जो हमेशा तबीयत खराब होती है, कमर की ऑपरेशन हुआ फिर भी आराम नहीं है, तो इसके बारे में भी मैंने कुछ। जी ज़रूर बताएंगे आपको वकील साहब। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इस बारे में? जी, इनको चाहिए सूरे वज़्ज़ुहा, सूरे वज़्ज़ुहा जो है ये सुबह शाम जो है 40 मरतबा पढ़ें, इंशाल्लाह जो है वो जो इनकी तकलीफ है और जो उनकी वालदा गायब है इंशाल्लाह आ जाएंगी। और इनकी अहलिया की भी तबीयत खराब रहती है। उसके लिए एक दुआ आती है, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी। इस दुआ को हर नमाज के बाद 11 बार पानी पे दम करके पिया जाए, इंशाल्लाह तकलीफ दूर होगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं निशा बोल रही दिल्ली से। फरमाइए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे घर में जो है ना, ये मौलाना से पूछ के बता दीजिए कि मेरे घर में बहुत कलेश रहती है और बरकत नहीं रहती बिल्कुल भी। ठीक है, शुक्रिया। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, इनको चाहिए कि चाश्त की नमाज की पाबंदी करें और चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद एक तस्बीह इनको पढ़ना है, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये एक तस्बीह चाश्त की नमाज के बाद पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह रास्ता खोलेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन साहब कहाँ से? मैं औरंगल से बात कर रहा हूँ। फरमाइए। कुछ नहीं साहब, मेरा लड़का बेटा खत्म हो गया है जी, और 3 साल हो गया, कुछ भी नौकरी पे काम नहीं बन रहा कुछ भी, उसके लिए कुछ दुआ के लिए। आपका 3 साल से कोई काम नहीं बन रहा है? जी 3 साल हो गया। जी मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? जी, एक दुआ कुरान मजीद के अंदर आती है, सुबह हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ये दुआ इनको 40 बार सुबह 40 बार शाम को पढ़ना है, फिर इंशाल्लाह देखिए अल्लाह इनके रास्ते को खोलेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाएं। हाँ, मैं मौलाना साहब से बात करा दीजिए, गौर भाई। आपकी मौलाना साहब से ही बात हो रही है मोहतरमा? आज किसी ने बताया था मुझे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरुम मिन्हा। ये मुसीबत के टाइम हमेशा पढ़ते रहना है तो मुसीबत इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। और एक और दुआ बताए थे कि या हय्यू या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीथ, ये हमेशा पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए, कसरत के साथ। जी, हस्बुनल्लाहु निअमल वकीलो अलल्लाहि तवक्कलना, ये भी पढ़ना चाहिए।
تو مسئلہ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ مصیبت ہمارے گھر میں مر آتے ہیں، کبھی دیور کا کبھی کچھ کا، سب پریشان رہتے ہیں. میرے شوہر کیس مقدمہ میں پریشان رہتے، ہمیشہ گاؤں آنا جانا لگا رہتا. ان کی پریشانی جب سے بہت سالوں سے 1991 سے لگی ہوئی. جی بالکل. جی مولانا صاحب کیا فرمائیں ان کے بارے میں؟ نہیں، ان کو جو دعائیں پڑھ رہی ہیں معتبر دعائیں ہیں، اور یہی دعا ان کو پڑھنا چاہیے. حسبنا اللہ نعم الوکیل علی اللہ توکلت علی اللہ. یہ دعا پڑھتے رہے، انشاءاللہ مصیبتیں دور ہوں گی. بالکل یقین کے ساتھ جو آپ کو دعائیں بتائی گئی ہیں آپ اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ضرور ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی ضرور ختم ہوں گی. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ابھی جو بولے تھے نا دعا وہ چہرے پہ نور آنے کے لیے، وہ کتنی بار پڑھنا ہے تھوڑا بول دیجئے. کیا آپ یوٹیوب ایکسس کرتی ہیں؟ نہیں، وہ نیٹ نہیں یوز کرتے ہم لوگ. اچھا، نیٹ یہ مشکل ہوتا ہے لکھنے کے لیے. جی اس لیے مشکل ہوتا ہے نا لکھنے کے لیے. یہ پروگرام یوٹیوب پہ دستیاب ہوتا ہے. اگر آپ سے کوئی دعا چھوٹ جائے یا لکھ نہیں پائے یا لمبی ہو تو آپ اطمینان سے دعائیں دوبارہ سن سکتے ہیں. آپ کو ٹائپ کرنا ہے دعا اور دوا نیوز 18 اردو. آپ کو یہ سارے ایپیسوڈز اس پروگرام کے یوٹیوب پہ مل جائیں گے. اطمینان سے آپ دعائیں دوبارہ سن سکتے ہیں. مولانا صاحب وہ دعا جو نور کے لیے بتائی تھی آپ نے، چہرے پہ نور کے لیے، اس کی دوبارہ سے دہرانے کی فرمائش ایک طرح سے. جی اس کو 11 بار پڑھنا ہے. 11 بار پڑھنا ہے. اللہ نور السماوات والارض. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم جناب. کون صاحب، کہاں سے؟ وعلیکم السلام. ہم جھارکھنڈ سے بول رہے ہیں. فرمائیے. ارے میرا ایک پوتا ہے ناہید انصاری. ناہید انصاری. ہاں جی. اور بڑی یعنی کیا بولیے گا اس کو، چڑچڑا پر ہے. کیا ہے؟ جی ناہید انصاری بہت چڑچڑا ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ کیا بولے؟ عمر کتنی ہے اس کی؟ ناہید انصاری کی عمر کتنی؟ عمر اس کا 4-5 سال ہے. 4 سال کا بچہ تو طفل ہوتا ہی ہے. اگر بچہ پریشان نہیں کرے تو میں بہت پریشان کرتا ہے نا، سمجھے ایک دم پورا جھلجھلا جاتا ہے. بات کرنے میں یا کھانے پینے میں اس کا روچی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضرور جواب دیں گے آپ کو. جی مولانا صاحب. صبح 40 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلا دیں، بسم اللہ نہ پڑھیں. اور شام کو جو ہے 11 مرتبہ درود شریف پانی پہ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تکلیف دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. جناب کون صاحب، کہاں سے؟ جی پنجاب سے بات کر رہا ہوں. فرمائیں. ہاں جی ہاں جی فرمائیے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ نکتہ کیا جی ہمارے بچے مطلب نماز نہیں پڑھ رہے. جی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں جی ہاں جی. ہم سبھی مطلب میری بیٹی ہے جی مطلب نماز نہیں پڑھ رہے جی. بچے نماز نہیں پڑھ رہے، بڑے پریشان کر رہے ہیں جی. پنجاب میں کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی فتح گڑھ ضلع پڑتا ہے پنجاب میں. شکریہ جناب، آپ کو ضرور جواب دیں گے. جی مولانا صاحب. جی ان کو چاہیے سب سے پہلے اول کی بچوں کو بیٹھال کے نماز کے فضائل بھی بتائیں، اور نماز کے چھوڑنے پر جو اللہ کی طرف سے وعیدیں ہیں اور اللہ کی طرف سے غصہ ہے اس کو بھی بتائیں. بلکہ ان کو چاہیے کہ پانی کے اوپر دم کر لیں 101 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم 101 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پلائیں. انشاءاللہ بچے ان کے نمازی بن جائیں گے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. دعا دوا کا چل رہا ہے نا کارکرم، وہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے. آپ سے گزارش ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہیلو. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام غوثیہ ہے، میں پیدا پلی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میری بیٹی کا نام فوزیہ ہے، ان کا رشتہ ٹائم نہیں ہو رہا آ رہے، مگر ان لوگ کا بھی سیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹی وی کی آواز آپ بند کرتے تو اور بھی آپ کا مسئلہ صحیح سے سن سکتے تھے. مولانا صاحب بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے.
جی ان کو چاہیے کہ بعد نماز عشاء بیٹی کے رشتے کے لیے ایک چھوٹی سی دعا آتی ہے، یا لطیف ہو 101 بار بعد نماز عشاء پڑھیں، لیکن جب اس دعا کو پڑھیں تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اوپر رکھ لیں اور 101 بار جب پورا ہو جائے تو ہتھیلی کو اتار کے دعا کریں، انشاءاللہ مناسب رشتہ ملے گا۔ ضرور ناظرین، ایک بار پھر سے گزارش، ٹی وی کی آواز بند کر کے برائے مہربانی فون کیجیے۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مجھے تو یہ پوچھنا تھا کہ ہمارا بھتیجا ادھر ہے، اس کی آنکھیں لال رہتی ہیں، آنکھوں میں کھجلی سی رہتی ہے ان کے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کے لیے سر بتائیے کچھ۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بھائی کا مسئلہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ بتا دیں۔ بھتیجا چھوٹا بچہ ہے، آنکھیں لال رہتی ہیں، کھجلی بہت ہوتی ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کو پانی پہ دم کر لیں، بہتر یہ کہ ٹھنڈا پانی ہو اور اس پانی کو آنکھ کے اوپر اس طریقے سے چھینٹے ماری جائیں، انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ اور اس پانی کو آنکھ کے اوپر اس طریقے سے چھینٹے ماری جائیں، انشاءاللہ آنکھ کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ ہلو ہلو، جی فرمائیے جناب۔ ہمیں افسوس ہے ان سے ہماری بات نہیں ہو پائی۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے جناب، ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے تو بہتر ہوگا ہم سب۔ ہاں بہت کم آواز ہے صاحب، بالکل آواز نہیں ہے، ٹی وی کی کیبل فوٹو آ رہا ہے۔ چلیے آپ اپنا مسئلہ بتائیے جناب۔ ہاں میرا ایک پوتا ہے، اس کا پڑھنے میں من نہیں لگتا ہے، کھیلنے میں زیادہ رہتا ہے وہ، اس کے لیے بتائیں گے آپ؟ آپ کی ٹی وی کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ یا علیم 101 بار صبح اور 101 بار شام کو پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ پڑھنے میں من لگے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی ہم پوچھنا چاہتے ہیں نام کا، میں نے سجاد حسن کا اور شاہین کا مطلب کیا ہوا؟ بہت پیارے نام ہیں، بہت ہی پیارے نام ہیں، اور ان کے معنی آپ لوکل مفتی صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پہلی سے بات کر رہا ہوں، کریم نگر ڈسٹرکٹ۔ فرمائیے جناب، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تکلیفیں ہے اور گھر میں تکلیف ہے اور بیمار رہ رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب مولانا صاحب سے کچھ بات کرنا تھا۔ جی مولانا صاحب سے ہی بات ہو رہی ہے آپ کی؟ مولانا صاحب سید عباس ہے میرا نام۔ جی سید عباس۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ان کا مسئلہ کو صاف سمجھ میں نہیں آیا بھائی۔ پریشانیاں بہت زیادہ ہیں گھر میں، کل ملا کے پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، طبیعت خراب ہے۔ جی ان کو چاہیے کہ ایک دعا قرآن مجید کے اندر آتی ہے، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو 7 بار پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تکلیفیں دور کرے گا۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو ہاں ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے؟ بہت پریشان، آپ کی آواز نہیں آ رہی محترمہ۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، اس لیے جی وہ میرے سے بات نہیں کر کے 8 دن ہو گیا۔ آپ کے شوہر؟ ہاں ہونے والے، قسم ہو گیا فی الوقت میرا۔ جی مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ ان کے شوہر ان سے ناراض ہیں؟ ناراض ہیں، بات چیت نہیں ہے، پریشانی بہت زیادہ ان کے دل میں۔
جی ان کے لیے دو چیزیں ہیں. سب سے اول تو یہ بستر پہ لیٹ جائیں تو ان کو 101 بار پڑھنا یا رؤوف پڑھ کے اور شوہر کا تصور کر کے اس کی تصویر سامنے لے آئیں. اور دوسرے ان کو چاہے سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر یہ میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں. انشاءاللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت ہو جائے گی. جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی دستیاب ہے. آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو, آپ کو یہ سارے ایپیسوڈز یوٹیوب پر مل جائیں گے. مفتی صاحب, مولانا صاحب, آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ پروگرام میں شمولیت کرتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, لیکن یہ گزارش جاتے جاتے ایک بار پھر سے گزارش کہ ٹی وی کی آواز بند کر کے ہم سے بات کیا کریں. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.